السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، کیسے نماز کو پڑھے۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور اگر کسی بندے کو وہ بھی یاد نہ ہو تو کیسے وہ اپنی نماز کو پڑھے گا۔ آئیے حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت میں، دار قطنی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رواه ابو داود والنسائی والترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوفہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن میں سے کچھ پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا یا میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، لہذا مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو میری نماز کے لیے اس کی جگہ کافی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر نماز میں قرآن میں سے وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ نماز کی حالت میں اس دعا کو پڑھ لیا کرے، اس کے لیے نماز میں کافی ہو جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس دیہاتی کو، اس شخص کو جو ہے تعلیم دی آپ نے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہ آتا ہو تو مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی صورت میں یہ کلمات پڑھنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس روایت سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ سینہ زوری ہے، کیونکہ مجبوری کی حالت میں اور کہا غیر مجبوری کی حالت میں، دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی صحابی کو، وہ مجبوری کی حالت میں آپ نے دی، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور ایک آدمی پڑھنا جانتا ہے، سورہ فاتحہ بعض رکعتوں میں، بعض نمازوں میں پڑھتا ہے، صرف امام کے پیچھے نہیں پڑھتا ہے، اور اس طرح سے وہ سینہ زوری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو آتا ہی نہیں ہے، اور ایک آدمی جو ہے پڑھنا جانتا ہے، صرف اپنے مسلک اور مذہب کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے، اماموں کی اقتداء اور تقلید کے بنا پر نہیں پڑھتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں مجبوری کی حالت میں صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ کلمات سکھلائے۔ یہ آدمی معذور تھا، اس لیے معذوری کو، یا اس معذور شخص کے معذوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ، متبادل راستہ بتایا اور سکھایا بھی کہ دیکھو اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو معذور کے لیے شریعت مطہرہ نے بہر صورت رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ اگر آپ معذور ہیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھلایا ہے، اور شریعت نے مختلف مقامات پر معذور آدمی کو، معذور شخص کو راستے دکھلائے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر، مثال کے طور پر احکامات کو دیکھیں آپ، کیسے تغیر و تبدل جو ہوتا ہے۔ ایک آدمی معذور اگر یہ کہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، ایک آدمی آئے اور کہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، تو کہا جائے گا بھائی اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو، لیکن نماز پڑھنی، نماز چھوڑنی ہے آپ کو۔ اس کا مطلب کیا یہ لینا صحیح ہوگا؟ کیا مطلب یہ سمجھنا صحیح ہوگا کہ اب وضو فرض ہی نہیں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وضو ہر حال میں بنانا ہے، وضو بنا کے ہی نماز پڑھنی ہے آپ کو،
نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس کے بدل میں اس کے جگہ پر وضو کے بدل پر تیمم کیا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، وضو نہیں بنا سکتا ہو، تو اس کا بدل تیمم ہے اور تیمم کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وضو کیا ہی نہیں جائے گا یا وضو کی فرضیت ساقط ہو گئی، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے مجبوری کی صورت میں اگر کوئی بھی نمازی جس کو قرآن یاد نہیں ہے، اگر وہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، جن کلمات کو پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا، سمجھایا گیا، تو سورہ فاتحہ کی فرضیت کیسے ساقط ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ صرف مجبوری کی صورت میں صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے، قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو ان کلمات کو ضرور پڑھا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا یاد رکھیں، کم سے کم اس دعا کو نماز میں پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی قرآن میں سے کچھ پڑھنا نہیں جانتا ہے تو سورہ فاتحہ کی جگہ پر اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی قصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔